میرا سوال بس یہی تھا کہ ان جیسی عظیم شاہکار کتابوں کی جو میراث ہے، یہ صرف اہل حدیثوں کے حصے، اہل حدیثوں کی مطلب کی میراث کیوں بنی؟ مطلب وہ عظیم شان رکھنے والے اکابرین جو اپنے آپ کو مرشد برحق سمجھتے ہیں، ان علمی خزائن سے محروم کیوں رہ گئے؟ ٹھیک ہے بس سمجھ بھائی گیا آپ کا وہ سوال. تو بات ایک اللہ کے مختصر رسول صلی جواب، اللہ علیہ بہت لوگ وسلم کی ویٹنگ حدیث میں بہت وہ تو الفاظ زیادہ تھے، جواب بہت مختصر کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ علم جو ہے ہر بعد میں آنے والے جو عادل لوگ ہوں گے ان کے حصے میں جائے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوئی، آپ کی سیرت پاک ہوئی، قرآن پاک کی جو ہے توضیحات و تفسیر ہوئی، یہ ساری چیز، یہ علم جو ہے نا، علم حدیث جو ہے یہ عادل لوگوں کے حصے میں. تو اسی لیے ایسا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ بدعتیوں نے اس پہ کام نہیں کیا ہے، بدعتیوں نے بھی کام کیا ہے، مگر کس لیے کام کیا ہے؟ اہل بدعت نے کام اس لیے کیا ہے اپنے بدعت کو جواز فراہم کرنے کے لیے. بعد کے زمانوں میں جیسے اب آپ شروحات حدیث دیکھ لیں تو آپ حدیث کی جب شروحات دیکھیں گے تو اس میں اہل الحدیث منہج کے لوگ ہیں، ان کی شروحات زیادہ ملیں گی. خاص طور پہ آپ علماء شوافع کی شروحات زیادہ پائیں گے، اس میں حنابلہ کی بھی شروحات مل جائیں گی، آپ کو موالک کی بھی مل جائیں گی. اب ہمارے حنفی بھائیوں کی شروحات بہت کم ملیں گی، لیکن بعد کے زمانوں میں انہوں نے بھی شرحیں کی. انہیں لگا کہ جو ہے چونکہ ہماری شرحیں نہیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو اگر ہم بھی شرحیں کریں گے تو ہماری بات اس میں آئے گی. تو ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کا ایک لائن کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ علم جو ہے حقیقت میں اہل الحدیث کا ہے، اہل حدیث منہج والوں کا ہے. شروع سے اہل الحدیث نے، اہل حق نے اس پر کام کیا ہے، وہ حدیثوں کو تلاشا، حدیثوں کو کھگالا ہے. رجال کے دفتر ہیں، اسماء الرجال کے دفتر ہیں، اور ان کی جانچ اور پڑتال ہے، اور ان کی نشر و اشاعت ہے، اس کو پھیلانا، اس کی شرحوں کو لکھنا. اہل حدیثوں نے کل سے آج تک حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، کیونکہ یہی عادل ہیں، یہی جماعت حق ہیں. تو ظاہر سی بات ہے حق جماعت کے پاس حق چیز رہے گی، جو جماعت حق ہوگی اسی کو حق کے خدمت کی توفیق ملے گی. یکفی ھذا القدر، اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی. باقی جو ہے ہم لوگوں نے سمجھ لیا. کچھ لوگ ہیں جو نمبرز ہوتے ہیں نا، جو تعویذ کے اندر نمبر، اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. پورے سب نمبرز، ابجد کا جو پورا جو سسٹم ہے، ہم لوگوں کو کچھ نہیں آتا ہے. وہ کچھ لوگ جادوگری کے علم میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ سب جادوگری والی چیزیں ہوتی ہے. ہم لوگوں کو وہ سب میں نہیں سیکھتے ہیں. ہم لوگ قرآن و سنت سیکھتے ہیں. ہم لوگ اہل الحدیث کی یہی خاصیت رہی ہے کہ ان کا تعلق، جو چیز انٹرسٹ ہے وہی چیز ایک انسان حاصل کرے گا. جس کو قرآن و سنت میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کیا چیز، جو چیز میں اس کو انٹرسٹ ہوگا وہی چیز کے پیچھے جائے گا. جیسے بعض لوگ فتاوے بہت جمع کر لیتے ہیں، لیکن جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں سے معلم یعلم من اینا اخذناہ، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو لے یہاں تک کہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے کہاں سے لیا. تو وہ تو جوڑ رہے ہیں لوگوں کو کتاب و سنت سے، لیکن بعض لوگوں کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، تو وہ چیز کا علم بھی نہیں ہوگا. اور ہوگا تو کیا چیز معلوم ہے؟ صرف ثابت کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے حق جاننے کے لیے نہیں، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوئی ہوتی ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے جس سے ہم اپنے مسلک کو صحیح ثابت کریں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایٹیٹیوڈ اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی شیخ، اوکے، جزاک اللہ خیر.